والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مفہوم قرآن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے ساتھی ہیں نا، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اہل بیت ہیں، آپ کے جتنا بھی صحابہ ہیں نا، یہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں بہت زیادہ رحم دل ہیں، آپس میں پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، آپس میں ان کی کوئی نفرت نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے جان دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ اعتراضات اختلافات اگرچہ ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک الزامات کے طور پہ صحابہ پر یہ باتیں فرقہ واریت کی بنا پر نہیں کی جا رہی۔ کچھ غلط فہمیوں میں عوام الناس کو جب مبتلا کیا جاتا ہے، پھر ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کے لیے بھی کچھ لوگوں کو بولنا چاہیے نا۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، یعنی 90% لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں اور وہ ان اختلافات میں الجھے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی حقیقت سے آگاہ کرنا لوگوں کو، یہ بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ حدیث قرطاس کا مطلب ہوتا ہے کاغذ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکھنے کے لیے کہا تھا، جس طرح مسلم کی روایت میں آپ کو مفہوماً وہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ راوی کو بیان کر رہے ہیں کہ کتنا سخت دن تھا، کتنا بڑا خطرناک دن تھا جو جمعرات کا دن وہ جو گزرا تھا۔ راوی بڑا پریشان تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا کہ اے ابن عمر، ابن عباس، یہ بتاؤ کہ وہ دن کیوں خطرناک تھا، کیوں وہ پریشانی والا دن تھا، کیا معاملہ ہوا تھا اس دن کہ وہ جمعرات کا ایسا دن جو گزرا تھا، کیا معاملہ تھا؟ ابن عباس یہ بیان کرتے ہوئے آپ کے اس قدر آنسو گرے کہ نیچے کنگریاں تر ہو گئی، اس قدر رو رہے تھے۔ پوچھا بتاؤ تو صحیح وہ کیا معاملہ تھا؟ فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علالت کی حالت میں تھے، انتہائی درد میں پریشان حال تھے، گھر اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے، صحابہ و اہل بیت کا ہجوم تھا وہاں پہ۔ مفہوم حدیث، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایسا کرو، ایک کاغذ لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دیتا ہوں، جب لکھ کر دوں گا اس پر عمل کرو گے، میرے بعد میری پوری امت گمراہی سے بچ جائے گی، تم گمراہ نہیں ہو پاؤ گے، میں ایسا کچھ تمہیں لکھ کر دیتا ہوں۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو مختلف طرق سے روایات آتی ہیں۔ مسلم کے اندر جو الفاظ ہیں، ایک طرق سے آتی ہے، مسلم سے میں الفاظ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، آپ نے کہا یا رسول اللہ، آپ اس وقت تکلیف میں ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے پھر وضاحت کر دینا، یہ لکھ دینا۔ حضرت عمر فاروق نے روک دیا، بھی کاغذ نہ لاؤ۔ اسی طرح مسلم کے اندر روایت آتی ہے کہ اہل بیت کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا۔ ایک الفاظ آتے ہیں کہ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، کچھ کہتے تھے کہ کاغذ لاؤ، کچھ کہتے تھے نہ لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، انہیں تکلیف نہ دو زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے پر مجبور نہ کرو، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، محبت ہے کہ اس حالت میں بھی امت کی پریشانیاں دور کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دیں۔ یا رسول اللہ بعد میں کر لیں گے۔ کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ دنیا سے جانے لگے ہیں، کیا آپ ہمیں کچھ لکھ کر دینے والے ہیں؟ پھر کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں فی الفور بیان ہی کر دیں کہ وہ کیا آپ نے لکھنا ہے، ہم یاد کر لیں گے۔ اس پر بحث شروع ہو گئی اور کمرے کے اندر شور و غل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور انتہائی تکلیف ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فرمایا چلے جاؤ، سب باہر چلے جاؤ۔ اس میں صحابہ بھی تھے، اہل بیت بھی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے اور اس بحث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا۔
یہاں پر کچھ لوگوں نے عجیب طرح کی باتیں شروع کر دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت کے متعلق لکھ کر دینے والے تھے۔ حالانکہ اسی روایت میں موجود ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زبانی کلامی فرما دیا، فرمایا اے میرے پیارے صحابہ و اہل بیت، میں تمہیں وصیت یہ کرتا ہوں کہ جزیرہ عرب سے مشرکین کو تم نے نکال دینا ہے۔ دوسرا یہ کہ فرمایا کہ جو وفد آتے ہیں باہر سے، جس طرح میں ان کی تکریم کرتا ہوں، عزت دیتا ہوں، تم نے بھی آنے والے وفود کو عزت دینی ہے، ان کی تکریم کرنی ہے۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمائی، ابن عباس فرماتے ہیں وہ مجھے بھول گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یا انہوں نے بتائی نہیں، یا فرماتے ہیں کہ وہ الفاظ مجھے بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ اب اس بات پر حضرت عمر فاروق پر اٹیک محض کرنا یہ غلط ہے۔ حضرت عمر فاروق تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے، یا رسول اللہ آپ بعد میں وضاحت فرما دینا، یا تکلیف میں ہیں آپ، درد میں ہیں، اس وقت ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، یہ آپ کی شفقت ہے، امت پر مہربانی فرمائے جا رہے ہیں، تکلیف میں، درد میں، پریشانی میں، اور ان حالات میں بھی امت کے معاملات کو حل کر رہے ہیں۔ اور اسی کی طرح کی حدیث مبارکہ مسند احمد کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا علی جا کاغذ لے کے، ایک طبق لے کے آ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دیتا ہوں، میرے چلے جانے کے بعد میری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ حضرت علی نے نہ لے کر آئے کاغذ، عرض کی یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے نہ جائے دنیا فانی سے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں کہ وہ مجھے بیان فرما دیں، میں یاد کر لوں گا، جو لکھ کر دینا ہے آپ نے، آپ تکلیف میں ہیں، آپ یہ تکلیف نہ کریں، آپ مجھے بیان کر دیں، میں انہیں یاد کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلا فرمایا علی نماز پر پابندی کرنا، یہ پوری امت کو درس تھا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زکوٰۃ کی طرف متوجہ رہنا۔ تیسرا فرمایا کہ اپنے غلام اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بات واضح ہو گئی ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کے متعلق عجیب باتیں بنا کے کہ انہوں نے کاغذ وہ نہ لائے تھے، کاغذ تو حضرت علی بھی نہ لائے تھے۔ اختلاف صحابہ یا حضرت عمر فاروق کا محض نہیں ہوا تھا، اختلاف تو اہل بیت میں بھی ہوا تھا اسی وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص غصے کا اظہار حضرت عمر فاروق پہ تو نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو کہا تھا کہ باہر چلے جاؤ، مجھے تکلیف نہ دو۔ تو لہٰذا ان باتوں سے باتیں بنا کے لوگوں کے اندر، لوگوں کے دماغ کے اندر اس طرح کی باتیں بنانا اور صحابہ پہ اٹیک کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی اعتراض نہیں بنتا، اگر اعتراض بنتا ہے تو صحابہ و اہل بیت پہ بنتا ہے، دونوں پہ، اور اگر اعتراض کرنا ہے عمر فاروق پہ، پھر حضرت علی پہ استغفر اللہ اعتراض بنتا ہے۔ کوئی اعتراض نہ تھا، یہ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یا رسول اللہ آپ تکلیف نہ کریں، آپ ہمیں بتا دیں یا بعد میں لکھ دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی باتیں یہ امت کے سامنے وضاحت ان کی لازم اور ضروری بنتی ہے۔ اسی طرح خلافت کا جب مسئلہ ہے، بیعت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عجیب طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ زبردستی یعنی ان کو بیعت کیا جا رہا تھا اور حضرت علی کو ویسے دور کر دیا گیا تھا، مخالفت ہو رہی تھی، فلاں فلاں، پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، یاد رکھے۔ حضرت علی کرم جب یہ بیعت ہو چکے تھے سب، حضرت ابوبکر صدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ممبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ حضرت زبیر بن عوام تشریف فرما رہی ہیں۔ فرمایا زبیر کہاں ہے؟ لاؤ انہیں، لایا گیا، پوچھا کہ تم الگ رہنا چاہتے ہو کیا؟ لوگوں نے بیعت لے لی ہے، لوگ متفق ہو گئے ایک بات پہ، تم ان کے اندر فرقہ واریت پیدا کرنا چاہتے ہو کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ وقت، اے اللہ کے نبی کے خلیفہ، میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت لی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نظر نہیں آ رہے تھے، انہیں بلایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا علی کیا تو الگ رہنا چاہتا ہے ان سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں بالکل یہ نہیں چاہتا، اے اللہ کے نبی کے خلیفہ، میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں۔ حضرت علی آگے ہوئے، بیعت لی اور خلافت کو تسلیم کر لیا۔ یہ اسی دن کی ایک دن کی بات ہے۔ ہاں کچھ یہ روایات آتی ہیں 6 ماہ بعد، یا وہ کچھ مجبوریاں تھیں، کچھ معاملات تھے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اسی دن بیعت ہو گئے تھے، اور اپنی خلافت کے دور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ میں مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو درس دیتے ہوئے سمجھا رہے تھے۔ فرمایا کہ لوگوں،
اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے کہا کہ اے علی آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے کوئی خلیفہ مقرر کر لیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے کوئی خلیفہ اپنے بعد کوئی مقرر کر لیں۔ یہ مستدرک حاکم کی بل کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا فانی سے جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گئے تھے یا رسول اللہ آپ کوئی خلیفہ مقرر کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کوئی انتخاب کر کے جاؤں گا اور میرے بعد تم اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو تم سب پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اس بنا پر میں کوئی خلیفہ مقرر نہیں کرتا۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، یاد رکھیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا تھا میں بھی نہیں کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کر لیا تھا لوگوں کو کہ ذہنوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنانا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت کا دورانیہ جو تھا اس کے اندر بہترین طریقے سے خلافت کو چلایا اور نظام کو بہتر سے بہتر کیا، اور بہترین انداز سے وہ خلافت کو چلاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا، انہوں نے بھی بہتر انداز سے خلافت کو چلایا اور بہترین نظام کو چلایا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم خود تعریف فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہ لفظ کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے اچھے انداز سے نظام کو چلایا۔ حضرت عمر فاروق پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے اچھے انداز سے خلافت کو چلایا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم خود فرما رہے ہیں۔ تو خلافت کے معاملے کے اندر کوئی اس طرح کے اختلاف نہ تھا جس طرح کے اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے۔ اگر تواریخ میں کوئی اس طرح کی باتیں آتی ہیں ہم ان کو رد کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس طرح کی باتوں کو۔ اسی طرح یہ باغ فتح کا مسئلہ آتا ہے، جو باغ فتح کہنا یہ مال فے میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ مال فے کی تقسیم قرآن پاک کے اندر ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین، اس کی تقسیم آ گئی ہے کہ مال فے جو ہے جزیے کے طور پہ جو مال ملتا ہے وہ مال کس طرح تقسیم کرنا ہے، قرآن پاک نے اس کی پوری وضاحت کر دی ہے۔ مال 3 قسم کا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اسلامی طور پہ مال 3 قسم کا ہے۔ ایک ہے مال صدقے کا جس کی وضاحت پوری یعنی 8 مصارف ہے، 8 لوگ حقدار ہیں اس کے۔ ایک مال ہے غنیمت، صدقے کا مال وہ ہوتا ہے جو مسلمان دین کے لیے اپنی جیب سے نکالیں، جمع کریں، مال بیت المال میں جمع ہو، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسافروں کے لیے، دین کے معاملات حل کرنے والے لوگوں کے لیے، اسے مال صدقہ کہتے ہیں۔ ایک ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ کفار کے ساتھ جنگ ہوئی اور کفار کو شکست ہوئی، اور وہ جو مال حاصل ہوا مسلمانوں کو اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور اس کی تقسیم بھی واضح ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اس کی تقسیم بھی قرآن واضح کر دی ہے کہاں کہاں اسے تقسیم کرنا ہے۔ اسی طرح ایک ہے مال فے۔ وہ مال وہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ جنگ کا ارادہ ہوا، وہاں پہنچے، جنگ کرنے کے بغیر ان لوگوں نے جزیے کے طور پہ کچھ دے دیا، بھئی یہ لے لو، آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کرو، آپ کی ہماری صلح ہے، اس مال کو مال فے کہتے ہیں، اور اس کی تقسیم بھی قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ آ گئی ہے، بھئی کہاں کہیں سے تقسیم کرنا ہے۔ باغ فتح کا جو مال تھا وہ مال فے میں سے تھا۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائی، وراثت کے طور پہ تقاضا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، مال آگے تقسیم نہیں ہوتا، جو انبیاء کا ورثہ ہوتا ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ جب یہ روایت حدیث سنائی سیدہ کائنات واپس چلی گئی، بات ختم ہو گئی۔ اب اس پر عجیب تبصرہ کہ مال غصب کر لیا گیا، مال کھا گئے، فلاں ہوا فلاں ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق پر اگر اعتراض آتا ہے تو عمر فاروق نے بھی یہی کیا تھا، عثمان غنی نے بھی یہی کیا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی یہی کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس مال کی تقسیم کرتے تھے، یعنی اسی مال سے اہل بیت کے یعنی گھرانے کے اخراجات بھی اسی مال سے چلتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی اپنی خلافت کے دور میں، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اپنی خلافت کے دور میں اسی مال سے اہل بیت کی طرف اخراجات جو ان کے ہوتے تھے وہ پورے کرتے تھے، اور ان کو خرچہ ملتا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا، اس سے ایک ذرہ برابر بھی میں ادھر ادھر نہیں ہٹوں گا، اسی طرح ہی نظام کو چلاؤں گا۔ اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ قرآن پاک مال فے کی تقسیم بتا گیا ہے۔ اب کوئی اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کر کے صحابہ پہ اٹیک کرتا پھرے تو اس کے دماغ کے اندر خرابی ہے۔ اسی طرح حج کے متعلق مسئلہ آتا ہے
مختصر کر کے، حج 3 قسم کا ایک یاد رکھیں۔ سب سے پہلے حج افراد، یعنی محض نیت کرنا حج کی، احرام باندھنا حج کی نیت سے، اور عمرہ نہ کرنا، حج کر کے واپس آ جانا، اسے کہتے ہیں حج افراد۔ ایک ہے حج تمتع، 3 قسم، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد یہ ہے کہ محض یعنی نیت کرنا حج کی، احرام باندھ کر، احرام پہننے کے بعد حج کر کے واپس چلے آنا، عمرہ نہ کرنا، اسے حج افراد کہتے ہیں۔ ایک ہے حج تمتع، وہ حج تمتع یہ ہے کہ احرام باندھ کے جا کے عمرہ کرنا، پھر 8 ذی الحجہ کو، یعنی احرام کھولنے کے بعد 8 ذی الحجہ کو پھر احرام باندھنا حج کے لیے۔ احرام کھولنے کے بعد پہلے عمرہ کیا، پھر احرام کھولا، 8 ذی الحجہ کو پھر یعنی احرام باندھ کر حج کی طرف چلے جانا، یعنی 2 مرتبہ احرام باندھنا، عمرے کے لیے الگ، حج کے لیے الگ، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ ایک ہے حج قران، وہ یہ ہے کہ شروع سے جب احرام باندھا، نیت یہ تھی کہ عمرہ بھی کروں گا، حج بھی کروں گا، اور ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، احرام نہ کھولا درمیان میں، اسے حج قران کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج قران ہی کیا، یعنی ایک ہی دفعہ احرام باندھا، عمرہ کیا، پھر حج کیا، واپس چلے گئے۔ حج تمتع میں اختلاف ہوا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے دور میں انہوں نے حج تمتع کے معاملے میں منع کر دیا۔ صحابہ کا، حضرت علی کا ان کے اندر اختلاف ہوا، انہوں نے کہا بھئی یہ کیوں آپ لوگوں نے منع کیا؟ یہ تو اللہ کے نبی کا طریقہ تھا یا حکم تھا یہ کرنا اس طرح، تم لوگوں نے منع کیوں کیا؟ اور انہوں نے حرام نہیں کہا تھا، تنزیہاً منع کیا تھا، تحریماً منع نہیں کیا تھا۔ صحابہ نے اس میں اختلاف ہوا تھا، وہ فروعی اختلاف تھا، تنزیہاً منع کر رہے تھے، حضرت علی نے انکار کر دیا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا تو نہیں ہوتا، اختلاف شرعی ہو جاتے ہیں صحابہ کے آپس میں، تو اس کی وجہ یہ تھی منع کرنے کی کہ لوگ حج تمتع جب کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ان میں سے ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی، حج کرنے کے لیے گئے لوگ تو عمرہ کرنے کے بعد جب احرام کھولا تو پھر وہ ایسے ایسے عمل شروع کر دیتے تھے جو احرام کی حالت میں منع ہیں، بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لینا، فلاں فلاں، تو صحابہ نے اس لیے منع کیا تھا کہ یہ حج نہ کرو تاکہ لوگ عمرے کے بعد، احرام کھولنے کے بعد اس طرح کے معاملات میں نہ لگے۔ ایک ہی مرتبہ احرام باندھو، عمرہ بھی کرو، اسی احرام میں حج بھی کرو، واپس چلے جاؤ۔ اس بنا پر انہوں نے اجتہاد کیا، ابو بکر اپنا حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اجتہادی طور پہ یہ حکم دیا تھا، تحریماً کوئی حکم نہیں دیا تھا، چھوٹا سا اختلاف تھا، حل بھی ہو گیا بعد میں۔ تو ان باتوں کی وجہ سے عجیب طرح کے اٹیک، عجیب طرح کے اعتراضات، عجیب طرح کے معاملات، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، اے پیارے محبوب آپ کی جو ساتھی ہیں، آپ کی جو صحابہ ہیں، آپ کی جو اہل بیت ہیں، یہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت زیادہ رحم دل ہیں۔ ان کی سختی کفار کے لیے تھی، آپس میں نہ تھی، ان کی رحم دلی کفار کے لیے نہیں تھی، آپس میں ان کی رحم دلی تھی۔ تو لہٰذا یہ اعتراضات اٹھانے والے، یہ اس طرح کے اٹیک کرنے والے، صحابہ و اہل بیت کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے والے لوگ دراصل فرقہ واریت پھیلانے والے لوگ ہیں۔ ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم صحابہ و اہل بیت کے درمیان بھی محبت بانٹتے ہیں، ہم صحابہ و اہل بیت کے درمیان کوئی فروعی اختلاف تھے ان کو خاص ایشو نہیں بناتے، نہ وہ ایشو ہوتے ہیں، نہ ہی ہم جہاں بیٹھ کے امت کے اندر کوئی فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اگر کسی کے ذہنوں میں یہ خلل ہے، ان خلل کو دور کریں، ان کی محبت والے پہلو کو دیکھیں، انہی کو اجاگر کریں، اختلاف کے اندر پڑے ہی نہ۔ یہ اس لیے آگاہ کیا جاتا ہے، یہ اختلافی باتیں نہ تھیں، اختلاف زبردستی بنائے گئے، یہ اختلاف زبردستی بنائے گئے، کوئی اس طرح کے اختلافات نہ تھے۔ صحابہ و اہل بیت میں محبت تھی، اس کا قرآن شاہد ہے، قرآن گواہ ہے، رحماء بینہم، فرمایا محبوب آپس میں بہت زیادہ یہ لوگ رحم دل ہیں، ان کی محبتیں ہیں، ان کی محبتوں کے ذریعے دور دراز بلکہ پوری کائنات تک اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ تو لہٰذا ہم بھی آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ صحابہ و اہل بیت کی محبت، دونوں کی محبت عین ایمان ہے۔ اگر صحابہ کے بغیر ہم چلے تو صحابہ تو رشد ہدایت ہیں، ان کے ذریعے ہدایت ملنی ہے، اگر ان کے خلاف چلے راہ راست سے بھٹک جائیں گے اور منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ ہم کس راستے پر چل رہے ہوں گے؟ پھر جہنم والے راستے پہ۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں دل کے اندر تو پھر بھی وہی حالت ہے، پھر بھی انسان بھٹک گیا۔ انسان کے دل، وہ انسان چاہے قرآن کی تلاوت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تسبیح و تحلیلات کرتا رہے، اہل بیت کی دل میں محبت نہیں ہے، وہ انسان ایمان سے کوسوں دور چلا گیا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔